اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں جنت کے درمیانے حصے میں اس بندے کو جنت کے درمیانے حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں لمن ترک الکذب وإن کان مادحا، جو جھوٹ کو چھوڑتا ہے اگرچہ مذاق کے اندر بھی، مذاق کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہیں۔ وسط جنت میں، جنت کے درمیان حصے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس نے کوئی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور میں جنت کی اونچے مقام پہ، اعلیٰ مقام پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں لمن حسن خلقہ، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، محبت کے جملے بولتا ہے، وعدہ سچا کرتا ہے، بات سچی کرتا ہے، امانت کا خیال رکھتا ہے، خیانت نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، لوگوں کا تعاون کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، محبت کے بیج بوتا ہے، پیار کی فضا قائم کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا پھرتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، سچائی کی دعوت دیتا ہے، صدق کی دعوت دیتا ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے ہر بندے کے ساتھ، واللہ ہر بندہ اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ شخص پورے انیزے میں اور پورے سرائے میں سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ آپ کا ماحول ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں سب سے اونچے جگہ پہ اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں، سب سے اونچی جگہ پہ، اعلیٰ مقام پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جھوٹ ایسی چیز ہے جو حقیقت میں بھی جائز نہیں اور مذاق کے اندر بھی جائز نہیں، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان میں ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن کبھی خیانت اور جھوٹ مومن اور مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا اسلام سچا ہے اس میں اور برائی ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ مسلمان میں نہیں ہو سکتا۔ کیا نچوڑ نکالا ہوا بولے کہ مسلمان میں جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتا، باقی ساری برائی ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ کے اوپر اس کی طبیعت اور مزاج جم نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، یہ وہ برائی ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، تعلق ٹوٹتے ہیں، بہن بھائی میں جدائی پیدا ہوتی ہے، باپ بیٹے میں جدائی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں ہے اسی معاشرے میں آپ کو کئی ایسے بھائی ملا سکتا ہوں جو آپس میں بولتے نہیں، کئی ایسے باپ بیٹے یہی ملا سکتا ہوں جو آپس میں بولتے نہیں۔ لوگوں نے جھوٹ بول کے آپس میں نفرت کی فضا قائم کی اور ایسا بازار قرار دیا۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ اپنے صحابہ کرام میں سے اگر کسی خلق اور کسی اخلاقی برائیوں میں سے سب سے زیادہ غصہ اللہ کے نبی کو کس چیز کے اوپر چڑھتا تھا تو وہ جھوٹ کے اوپر چڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول دیتا نبی کریم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اس وقت تک اس شخص کی بارے میں وہ بات نکالتے نہیں تھے جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا تھا۔ مسلسل آپ کے ذہن میں وہ شخص رہتا تھا، جھوٹ بولنے والا آپ کی نظروں سے گر جاتا تھا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ آیت منافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ آیت منافق ثلاث، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ ایک روایت میں 4 نشانیاں ہیں، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے، جب کسی جھگڑا گالی دے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ایمان وہاں سے رخصت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں، لذت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو بھی جو خروج لگا کے چلے گئے تھے، ان کے کفیلوں نے دوبارہ ویزا بھیج کر ان کو بلایا، صرف ان کی امانت کی وجہ سے اور اس کی سچائی کی وجہ سے۔ ڈھونڈتے ہیں لوگ اللہ کے سب ایسے ساتھیوں، صرف امانت اور چلا گیا، خروج نہائی لگا کے چلا گیا، پھر اس کو دوبارہ ویزا بھیجا گیا، تو ہمارے پاس آ تو سچا بھی اور امانت دار بھی۔ یہ نبیوں کی صفت ہے، امانت دار ہونا اور سچا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب 2 خواتین نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ان کو آپ اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے، 2 صفتیں ذکر کی تھی۔ ابا جی اگر اس کو آپ ملازم رکھنا چاہتے ہیں 2 خوبیاں ہیں کہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی، قوی بھی اور امین بھی۔ اکیلے سے پتھر اٹھا کے رکھ دیا، یہ قوت اس میں ہے، اور اس نے نگاہ اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا، یہ امانت اس کے اندر موجود ہے۔
قوت اور امانت اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ذکر کرتے ہیں کہ بندہ ایمان کی مٹھاس تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے، اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ سلاس من کن فیہ یجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے میں ہو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ نمبر ایک، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ترک المراء فی الحق، حق بات کے اندر وہ جھگڑا رہتا ہے۔ پتہ ہے مجھ کو بات صحیح کہہ رہا ہے تو پھر بندہ خواہ مخواہ بات کو طول اختلاف پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے علم آ چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے، دینی مسئلہ ہو یا اخلاقی مسئلہ ہو یا معاملات ہو، مجھے پتہ ہے کہ اس کا موقف ٹھیک ہے، تو پھر خواہ مخواہ ایسے بات کو طول دینے کے لیے جھگڑا کرنا یہ ایمان کی لذت کے منافی ہے۔ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا، اور اسے علم ہونا چاہیے کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، اور جو اس سے چھوٹے گا وہ کبھی اس کو مل نہیں سکتا۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو جو میرے نصیب میں لکھا وہ مجھے ملے گا، اور جو میرے نصیب میں نہیں لکھا وہ مجھے کبھی مل سکتا نہیں، وہ شخص ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ آخر پہ صرف تین باتیں ہیں، وہ یہ کہ تین جگہوں پہ جھوٹ بولنے کو حلال قرار دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، فرمایا رخصت دی گئی ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن تین جگہوں پہ۔ تو جنگ کے اندر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کافر کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنا رخ دوسری طرف بتانا، ان کے اوپر وار کرنے کے لیے جانا اور طرف اور حملہ دوسری طرف سے کر دینا۔ ایک تو جنگ کے اندر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ دوسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز۔ ابو علی کی لڑائی ہے کسی ساتھی سے، فیض اللہ سے، میں کہتا ہوں کہ فیض اللہ کہہ رہا تھا ابو علی کہ میں آپ سے صلح کروں، حالانکہ فیض اللہ نے مجھے بات کہی نہیں تھی صلح کرنے، لیکن میں خواہ مخواہ اپنی طرف سے ہی بات کہہ دیتا ہوں، ابو علی فیض اللہ آپ سے صلح کرنے کو تیار ہے، صلح کریں۔ شخص دو ساتھیوں کو ملانا چاہتا ہے، جھوٹ کا گناہ نہیں لکھا جائے۔ دیکھیے ذرا آپس میں جوڑنے کی کیا فضیلت ہے کہ جھوٹ جیسا جو کبیرہ گناہ ہے ملانے کے لیے اس کو بھی حلال قرار دیا گیا، ملانے کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ دو بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ جیسا کبیرہ گناہ کا جو انجام اور جو عاقبت اور جو گناہ ہے اللہ نے اٹھا لیا اس کو۔ اور تیسری چیز، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کا اپنی عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ کسی معاملے میں اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ آپس میں ملے رہے، خاوند اور بیوی کے آپس میں جھوٹ بولنا کہ آپس میں ملے، نفرت پیدا نہ ہو، جڑے رہے، وہاں بھی جھوٹ کا گناہ اس کے اوپر نہیں لکھا۔ تو یہ تین ایسی جگہ ہیں۔ اور آخر پہ آخری جملہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ نکتے، کبھی لطیفے اور کبھی اس قسم کی باتیں لوگ سناتے رہتے ہیں، جھوٹے ایسے واقعات، کچھ قوموں کے اور کچھ علاقوں کے اور کچھ جماعتوں کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کچھ برادریوں کے، قوموں کے، علاقوں کے لطیفے سنانا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث سے حضرت بعض مناقین روایت کرتے ہیں کہ ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب، ہلاکت اس بندے کے لیے جو بات کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، قوم کو ہنسانے کے لیے، اور جھوٹ بولتا ہے، ویل لہ ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، بربادی اس بندے کے لیے جو صرف آپس میں ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور ہمارے عام چلتا ہے، فیس بک پر بھی دیکھیں تو آپ نے لوگوں کو ایسے نکتے لطیفے اور طریفے چھوڑے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ ہے جی، فلاں ہے جی، اس قسم کی باتیں کہنا، جس سے اور اس کو پھیلانا اور آگے اس کو شیئر کرنا، یہ اس ضمن میں آئے گا کہ آپ اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کو اٹھا کر قوموں کے حوالے سے، میں نام نہیں لیتا تھا کہ وہ ساتھ ناراض ہو جائے، برادریوں، قوموں اور اس قسم کے علاقوں کے حوالے سے یہ بات، فلاں سکھ کیسے ہوتا ہے، فلاں ایسا ہوتا ہے، تو اس قسم کے جو لطیفے چھوڑنا اور جھوٹی باتیں پھیلانا اور اس کو عام کرنا، یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاکت اور بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آخر پہ یہ سارا موضوع میں نے اس لیے گفتگو کی اور بیان کیا کہ 1 اپریل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کوئی جھوٹ بولا جائے تو وہ عام طور پہ یہ انگریزوں کے اندر یہ رسم ہے، اور ان کے ہاں یہ بدترین رسم آئی ہوئی ہے کہ 1 اپریل فول جسے کہتے ہیں، اپریل فول کے نام پہ یہ نصارہ اور عیسائیوں کی طرف سے یہ ایک رسم موجود ہے کہ اس 1 اپریل کو بڑے سے بڑا جھوٹ بولنا جو ان کے ہاں اس کے اوپر کوئی نقصان مرتب ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چوری کر کے لے جائے جھوٹ کی بنیاد پر، اس
اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا. یہ اپریل فول کے نام پہ ہمارا اپریل کو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس سے محتاط بھی رہیں, خود بھی محتاط رہیں, اور آپ لوگوں کو بھی اس سے منع کریں اور روکیں. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں. ہم نے دیکھا ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ اسلام آباد میں ایک ساتھی کام کرتا تھا, تو اس کے گھر میں آ کے پیغام دیا گیا, ٹیلی فون کیا گیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر چکا ہے. اس کے اوپر باسکت اس جھوٹ کے اوپر وہ سارے تیاری کر کے اسلام آباد کا رخ کر کے چلے گئے, اور وہاں گئے تو بالکل صحیح سالم تھا, اس کو کچھ نہیں تھا. کئی لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں, تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تیرا بچہ اٹھا لیا گیا, فلاں ہو گیا ہے. ایسا جھوٹ لوگ بولتے ہیں, بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں اپریل فول کے نام پہ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو اس کی مذمت کرتا ہے. اسلام تو محبت کا اور سچائی کا درس دیتا ہے.